کیا دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ Now that the US and British military have launched strikes against targets in Yemen. Yemen. The mission to کہ یمن جو ہے وہ دوسرے ممالک کو نشانہ باقاعدہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریڈ سی میں اس وقت جو آئل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ رک چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم خبر لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی سپر پاور امریکہ نے اپنے قوت کے بلبوتے پہ اور اپنے بے تحاشا جو ہے طاقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دنیا کے ایک ملک پر، ایک اور مسلم ملک پر چڑھائی کر دی ہے، اور یہ حملہ کیا ہے اس نے یمن کے اوپر، جو کہ کل صبح 5 بجے کے وقت کے اوپر تقریباً یہ حملہ کیا گیا۔ اس میں آج ہمیں جو ٹویٹ دیکھنے کو ملا امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ کیا دنیا پر تیسری عالمی جنگ مسلط ہو چکی۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت اہم خبر ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے امریکہ کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے جو الائز ہیں، جس میں ان الائز میں نہ صرف امریکہ شامل ہے بلکہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر قوتیں جو کہ نیٹو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے مل کر جو ہے یمن کے اوپر کل صبح 5 بجے 100 گائیڈڈ میزائلوں سے اور ایئر سٹرائک سے حملہ کر دیا ہے، اور یمن کے مختلف جو فوجی ٹھکانوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ جنگ اب یمن تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ یمن نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ باقاعدہ طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کیا تو یہ جنگ صرف یمن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ خطے کے دیگر ممالک جو بھی امریکہ کا ساتھ دیں گے، یا جن کی ایئر سپیس جو ہے، جن کی فضائی حدود یا جن کی جو ہوائی اڈے ہیں یا دیگر فوجی چھاؤنیاں ہیں، اگر وہ بھی یمن کے خلاف استعمال کی گئیں تو ان ممالک کو بھی یمن نشانہ بنائے گا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کیا یمن یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یمن ایک بھرپور فوجی قوت رکھتا ہے اور باقاعدہ بہت ہی طویل عرصے سے جنگ زدہ رہا ہے۔ یمن کے ساتھ جو قریبی بارڈر، سب سے اہم بارڈر، سب سے طویل بارڈر جو لگتا ہے وہ سعودی عربیہ کا لگتا ہے، جس کے ساتھ ایک طویل جنگ یمن لڑ چکا ہے، اور یمن ایک بھرپور ٹرینڈ آرمی بھی رکھتا ہے اور ایسی فضائی طاقت بھی رکھتا ہے جس سے وہ اپنی فضائی حدود سے نکل کر دوسرے کی فضائی حدود میں جا کر حملہ بھی کر سکتا ہے، اسٹرائک بھی کر سکتا ہے، اور اس کا استعمال بھی وہ کر چکا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب اسرائیل نے اپنی اندھا دھند طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین پر چڑھائی کی، تو باقاعدہ یمن نے نہ صرف اس کو تھریٹ کیا، اس کو دھمکی دی، بلکہ اس دھمکی کا عمل درآمد بھی کر کے دکھایا، اور یمن نے اپنے ملک سے 2 میزائل لانچ کیے، جس میں سے ایک کو تو سعودی عربیہ نے اپنی ایئر سپیس میں انٹرسپٹ کر کے مار گرایا، جبکہ دوسرا جو میزائل ہے وہ اسرائیل میں ان کی سرزمین پر جا کر گرا۔ تو اس سے یمن نے یہ دکھایا ہے کہ یمن جو ہے وہ دوسرے ممالک کو نشانہ باقاعدہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ سعودی عربیہ کی افواج کو بھی بہت عرصے تک یمن نے کنٹرول کیے رکھا اور ان کے خلاف جو ہے مزاحمت بھرپور کی۔ اس وقت جو حوثی جو وہاں پر کمانڈر ہیں جناب عبدالسلام جعف صاحب، اس نے آج ایک بیان دیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے اس کو باقاعدہ ڈبو دیا ہے اپنے ہی میزائل لانچ کر کے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے امریکہ اس کو اون کرتا ہے، یعنی اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بجائے امریکہ نے اس کو تسلیم کرنے کے، امریکہ نے اپنے اتحادیوں سمیت بہت بڑا حملہ کر دیا، جو بھی اس بات کی بھی غمازی ہے کہ یقیناً حوثیوں نے ان کا جہاز جو ہے وہ ڈبویا ہے۔ تو اس وقت جو یمن کے جو اس وقت سپریم کمانڈر ہیں، یا یمن کی جو اس وقت ہائی پروفائل کی جو مینجمنٹ ہے،
وہ یہ کہہ چکی ہے اور یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم بحیرہ اسود کو جو ہے جو کہ ریڈ سی کہلاتا ہے، اس کو ہم امریکیوں کے خون سے جو ہے وہ سرخ کر دیں گے۔ تو یہ جو یمن نے کہا ہے، اس پر وہ کر گزرنے کو بھی تیار ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر رہا ہے، مکمل جو ہے اس کے اوپر ناکہ بندی کر کے بحیرہ احمر کی، یعنی کہ بحیرہ احمر کی جو ریڈ سی کی جو ناکہ بندی کر کے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب تقریباً ریڈ سی میں اس وقت جو آئل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ رک چکی ہے، اور آئل ٹرانسپورٹیشن رکنے کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کا تیل جو یورپ کو سپلائی ہو رہا ہے اس کی سپلائی لائن تقریباً کٹ چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یورپ اس صورتحال کو کب تک برداشت کرے گا۔ ناظرین، ایک بہت اہم خبر اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ فرانس نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور فرانس نے کہا ہے کہ وہ بالکل اس کا حصہ نہیں بنے گا جنگ کا، اور اس میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کون کون سے جو یورپی ملک ہیں وہ اس جنگ سے پیچھے چھڑائیں گے یا اس سے امریکہ کو معذرت کریں گے۔ فی الحال اس وقت جو آئل کی سپلائی لائن ہے بحیرہ احمر سے وہ کٹ چکی ہے، اور یورپ میں جیسے جیسے پیٹرول کی قلت بڑھے گی ویسے ویسے وہاں پر جو ہے ویکیوم بڑھے گا، اور اس کا اثر انداز جو ہے وہ ہوگا، جنگ کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن فی الوقت سعودی عربیہ نے بھی اس کے اوپر زور دیا ہے کہ معاملات کو دیکھا جائے، سلجھایا جائے، اور جلد از جلد اس پہ جو ہے دونوں ممالک کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بات چیت شروع کی جائے، لیکن اس کے ابھی تک کوئی اثرات سامنے نہیں آ رہے۔ یمن جو ہے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا عندیہ دے چکا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ بحیرہ احمر کو امریکیوں کا قبرستان بنا دیں گے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور تیاری کس لی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یمن کے جو قریبی ممالک ہیں اس میں اردن بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، اور سعودی عربیہ کا ایک بہت بڑا خطہ اس میں آتا ہے، اور قطر، بحرین، اور یہ تمام علاقے اس رینج میں آتے ہیں جہاں تک یہ جنگ کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے۔ تو ناظرین، جو 100 گائیڈڈ میزائل امریکہ نے لانچ کیے تھے کل صبح 5 بجے، اور اس کے بعد اب تک یہ جو سٹرائکس جاری ہیں، یمن کا بہت نقصان ہوا ہوگا، یقیناً کس قدر وہاں پر اس وقت حالات ہوں گے وہ ہم آپ کو اگلی ویلاگز میں بتاتے رہیں گے۔ یمن کی صورتحال، فلسطین میں تو اس وقت جو ہے وہ جنگ جاری تھی، اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر بہت ہی زیادہ حملے کر کے اس کو کھنڈر بنا چکا تھا، لیکن اب یہ دوسری مرتبہ دوسری ایسے سلطنت کو، ایسی مملکت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ مظلوم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں بولا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں حملے نہ کیے جائیں، اور اس کو بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ کھنڈر کا راکھ کا ڈھیر اور کھنڈر بنانے کی جانب اس وقت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ممالک کی جو OIC ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں اس میں اپنا کیا رول ادا کرتی ہیں، اور یہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ کار کہاں تک پھیلے گا۔ فی الحال اس کا پس منظر یہی ہے کہ امریکہ کو یہ اس بات کا خطرہ تھا کہ جو سپلائی لائن کاٹی ہوئی تھی اسرائیل کے بحری جہازوں کے لیے، جو اس کو ناکہ بندی کی گئی تھی یمن کی طرف سے، اور جو بحیرہ احمر میں ان کی نقل و حمل تھی وہ بند کی گئی تھی یمن کی طرف سے، اس کو جاری رکھنے کے لیے جو کہ $100 ملین کا روز کا تقریباً جو ہے وہ نقصان جو ہے اسرائیل کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، تو لہٰذا اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو رکوانے کے لیے جو ہے امریکہ نے اقدام کیا ہے اسرائیل کے مفاد میں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کب تک اسرائیل اس کو چلا پائے گا یا امریکہ اس کو بیک اپ کرے گا، اور دوسری طرف جو ہے یمن کے افواج اور یمن کی جو عوام ہے وہ اپنے اوپر مسلط کی جانے والی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو اس جنگ کی مکمل کوریج دیتے رہیں گے اور صورتحال بتاتے رہیں گے کہ اس وقت جو ہے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر اور ریڈ سی کے اطراف کے جو ممالک ہیں وہ سخت پینک میں ہیں، تقریباً آبی گزرگاہیں تقریباً جو اس علاقے میں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ ایران نے اپنی افواج کو ریڈ الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح سعودی عربیہ نے بھی اپنی افواج کو ریڈ الرٹ پہ کر دیا ہے، اور دیگر جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اس وقت ریڈ الرٹ پہ ہیں۔ بہت بڑا اس وقت کنفلکٹ ہو سکتا ہے، دنیا اس جنگ میں کود سکتی ہے، اور خدا نخواستہ یہ جنگ ایک بہت بڑی تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تو دوستو،
اپنا اپنے ارد گرد پر نظر رکھیے، اور یہ جو یمن کی جنگ ہے یہ آمد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ ایسے جنگ جو یمن سے شروع ہوگی وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس جنگ پہ نظر رکھیے، ہم بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو تمام اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج کل کا دور رابطے کا دور ہے، آج کل کا دور کنیکٹیوٹی کا دور ہے۔ اپنے ارد گرد دائیں بائیں پوری دنیا کے ماحول پر نظر رکھیے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی صف بندی کیجیے، اپنے آپ کو تیار رکھیے تاکہ کسی بھی مشکل دور میں آپ بر وقت رسپانس کر سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیے۔ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک۔